لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور فضل ہے، کرم ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم تمام کو یہ توفیق بخشی کہ ہم نے بہت ہی قلیل عرصے میں ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن کریم کو سنا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے انتہا احسان ہے. قرآن کریم یہ بہت ہی بڑی دولت ہے. آپ کو بتا دوں کہ قرآن ہم انسانوں کے لیے اس کا پڑھنا بے انتہا آسان ہے. آپ جب چاہیں جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. حالانکہ ہم انسان گناہ کے پتلے ہیں. راستہ چلتے بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس قرآن کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا، اسے سننا ہم تمام کے لیے بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے. حالانکہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، فرشتے جن سے گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ ایک رتی برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے. کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ فرشتے اگر چاہے کہ ہم قرآن پڑھیں، یعنی اپنی مرضی سے، وہ نہیں پڑھ سکتے. انہیں اگر قرآن سننا ہے، قرآن سے مزہ لینا ہے، قرآن کی تلاوت سننی ہے، اس سے محظوظ ہونا ہے، تو انہیں پھر کسی حافظ کے پاس آنا پڑتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں. جہاں کہیں بھی ذکر کی محفل سجی ہو، جہاں کہیں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں وہ فرشتے آتے ہیں. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت سے ہم تمام کو نوازا، اور اللہ کا احسان ہے کہ بہت ہی کم مدت میں، ایک ہفتے کے اندر، ایک ہفتے میں دنیا کا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا. مثلا آپ کو گھر بنانا ہے تو ایک ہفتے میں تو 2-4 پلر ہی آپ کھڑے کر سکتے ہیں. تو اب اگر ہم غور کریں کہ اس قلیل مدت میں، اس ایک ہفتے کے اندر، 7 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت اور اتنے بڑے فضل سے ہمیں نوازا ہے، تو ہم تمام پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس مہینے سے ابھی گزر رہے ہیں، جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خاص فضیلت حاصل ہے. یوں تو سال بھر کے سارے مہینے، سارے دن، سارے رات اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. ہر ایک رات کی فضیلت ہے، ہر ایک دن کی فضیلت ہے، لیکن رمضان کو اللہ کے یہاں خصوصی فضیلت حاصل ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نیک کام کے اجر کو اور نیک کام کے ثواب کو دگنا کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ رمضان میں کوئی نفل کام کریں گے، کوئی نفل نماز پڑھیں گے، تو اسے فرض نماز کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. اور فرض عبادت آپ ادا کریں گے، 70 گنا آپ کو بڑھا کر دیا جائے گا. لیکن یہ جو عبادت ہے، یہ جو ثواب ہے عبادت کا، یہ اس عبادت کی ذاتی فضیلت ہے. یعنی آپ کو اتنا تو ملے گا ہی انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ نے اللہ کے لیے کیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کیا، تو 70 پر ہی کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی یہیں تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بھی بڑھا دیں گے. 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی ان لمیٹیڈ آپ کو انعامات سے نوازا جائے گا. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں. تو اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اور رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اس طرح ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے. ابھی 2-3 ہفتے کے بعد مکہ کا ایک سیزن چلے گا، مکئی کا. لوگ ابھی کھیتیاں کر رہے ہیں، تو مکئی کاٹیں گے، بیچیں گے، منافع کمائیں گے. پھر دوسرا سیزن آئے گا، دھان کا سیزن آئے گا. اسی طرح ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں، ہر کاروبار کا سال میں ایک خاص سیزن آتا ہے. شادیوں کا بھی سیزن آنے والا ہے. تو ہر چیز کا ایک سیزن آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پورا سال ہمیں دیا ہے، ہمیں پوری زندگی دی ہے. تو آپ نے سنا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی ہم یہ جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم بس یہاں گھر بار بنائیں، شادی کریں اور اپنی نسل کو آگے بڑھائیں بس.
نہیں، ہمارے آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اپنے آخرت کو سنواریں۔ یہ دنیا یہ گویا کہ امتحان حال ہے۔ جس طرح بچہ امتحان حال میں جاتا ہے تو وہ 3-4 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، امتحان دے کر آ جاتا ہے۔ اصل جو ہے وہ یہ کہ بھائی امتحان میں کامیابی ملے گی اور ہمیں کوئی ڈگری حاصل ہوگی، کوئی عہدہ ملے گا۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی زندگی گویا کہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے لیے رمضان کو اللہ نے نیکیوں کا سیزن بنا کر دیا کہ ہم رمضان میں کوئی بھی کام کریں اسے 70 گنا، بلکہ اگر اخلاص ہو تو 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ملٹیپل کر کے ہم کو دیں گے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس کی رمضان جیسی گزرے گی اس کی پوری زندگی ویسی ہی گزرے گی۔ یعنی ہم رمضان میں جس قدر نیک کام سے جڑیں گے، جس قدر مسجد والے ماحول سے جڑیں گے، جس قدر دین سے قریب ہوں گے، ہماری بعد کی زندگی بھی ایسی ہی گزرے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے رمضان کو یوں ہی ضائع کر دیا تو پھر بعد کا جو 11 مہینہ ہے وہ بھی ہمارا یوں ہی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رمضان میں ایک ماحول بنا رہتا ہے۔ جیسے دیکھیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اتنی رات ہو چکی ہے، کچھ بھی تھکاوٹ نہیں ہے، کچھ بھی دل میں ایک قسم کا بوجھ نہیں ہے۔ عام حالات میں اس طرح جمع ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کو جی بھی چاہتا ہے، دل بھی لگتا ہے۔ تو رمضان کی ہم جس قدر قدر کریں گے، جس قدر اسے نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں گے، ہماری پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو گویا کہ نیک کام کرنے کا مشق کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ اسے ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ 2 کام ہیں جو رمضان کے ساتھ ہی خاص ہیں، رمضان کے باہر آپ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک تو ہے دن کا روزہ جو فرض ہے۔ رمضان کے علاوہ آپ شوال میں چاہیں، بقرعید کے موقع پر چاہیں کہ میں روزہ رکھوں، نہیں رکھا جا سکتا، وہ نفل روزہ شمار ہوگا۔ تو روزہ جو ہے رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ روزوں کی پابندی، حدیث میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک روزہ کو بھی ترک کر دیتا ہے تو پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اور روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی ہم جو روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں انعام دیں گے، فرشتے انعام نہیں لکھتے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ایک مقدار متعین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدلہ دیا ہے کہ یہ فجر کی سنت پڑھے تو اتنی نیکیاں لکھ لو، فرشتے یہاں بیٹھے وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھے اتنی نیکیاں لکھ لو، زکات دے اتنی نیکیاں لکھ لو۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں تم ٹھہرو، روزہ میرے لیے رکھا ہے لہذا اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو اتنی فضیلت والی چیز ہے یہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کو یوں ہی ضائع نہ کریں۔ آج ہمارے جو جوان ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بہانے سے روزے ترک کر دیتے ہیں، یہ بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہے۔ دوسرا کام جو رمضان سے متعلق ہے وہ یہی رات کی تراویح۔ تراویح کی نماز یہ بھی رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے۔ آپ چاہے رمضان کے بعد تراویح پڑھیں، 2 رکعت بھی پڑھیں گے وہ نفل ہی ہوگا، تراویح نہیں ہوگی۔ تو تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں یہ رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم تمام نے مل کر اس تراویح کی سنت کو زندہ کیا، اور شروع سے آخر تک بالکل پابندی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تمانیت کے ساتھ ہم بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما۔ ہم نے ایک بہت ہی بڑی سنت کو زندہ کیا ہے، لیکن ایک گزارش میری یہ بھی ہے کہ دیکھیے 2 الگ الگ سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنا، یعنی ایک رمضان سے لے کر عید تک پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھنا، یہ مستقل سنت ہے۔ اور ایک دوسری سنت ہے کہ تراویح کے اندر پورے کے پورے قرآن کریم کو سننا، یعنی ایک تراویح شروع سے لے کر آخر تک پورے رمضان پڑھنا، یہ مستقل سنت ہے، اور تراویح کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنا، قرآن کریم کو سننا، یہ الگ سنت ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے، لیکن دوسری سنت ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ عید تک چلے گی۔ اسی لیے ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ چلو اب قرآن تو مکمل ہو گیا، اب ہماری چھٹی ہو گئی، اب ہم عشاء پڑھیں گے جا کے سو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، ابھی ایک سنت باقی ہے۔ ہم نے ایک سنت کو زندہ کیا، بہت ہی مبارک، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو قبول فرمائے، لیکن دوسری سنت ابھی باقی ہے، عید کی رات تک وہ سنت چلے گی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا بعد میں پھر موقع نہیں ملے گا۔ رمضان کے بعد آپ تراویح پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے تراویح مکمل پڑھیں گے۔ تو یہاں تراویح ہو چکی، اب اپنے اپنے محلوں میں پڑھیں، اپنے اپنے گاؤں میں پڑھیں، اور اگر مکمل نہیں پڑھ سکتے، کاروبار ہے، تو کم از کم سورہ تراویح، کم از کم 20 رکعت سورہ تراویح آخر کی 10 صورتیں آپ ضرور پڑھیں۔ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تیسری گزارش یہ کرنی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں ہدی للناس، کہ قرآن یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور کیا ہے؟ وبینات من الہدی والفرقان، یہ اس میں ہدایت کی واضح واضح چیزیں موجود ہیں، اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ قرآن کریم آپ کو پتہ ہے کہ ہر مذہب، ہر ریلیجن کا ایک ہولی بک ہوتا ہے، تو ہمارا جو پاک کتاب ہے، ہماری جو ہولی بک ہے، یہ قرآن کریم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، یعنی حیات سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد تک کس طرح انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ سادے الفاظ میں آپ یاد رکھیں کہ قرآن کریم گویا کہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے قرآن کریم آپ کو روشنی دے گا، قرآن کریم آپ کی ہدایت کرے گا۔ تو اس قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ آج ماحول یہ ہے کہ ہم سال بھر گزر جاتا ہے، ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، ماحول ہے، دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، دوسرے کے دیکھا دیکھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ روزانہ کچھ منٹ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، انشاءاللہ خود بھی پڑھیں گے۔ اور اس کی سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد تشریف لائیں، 10 منٹ 15 منٹ پہلے سنت وغیرہ سے فارغ ہوں اور قرآن لے کر بیٹھ جائیں، یا 2-3 نماز میں ظہر میں پہلے آ جائیں، عصر میں پہلے آ جائیں، تو آپ یہ اگر کچھ منٹ دیں گے قرآن کریم کو، تو دھیرے دھیرے آپ کا جو ہے اس سے دل لگنا شروع ہوگا، پھر دھیرے دھیرے آپ کے اندر ایک ذوق بنے گا، ایک شوق بنے گا، پھر آپ کا دل لگنے لگے گا۔ اور اگر آپ شروع سے ہی دل چھڑائیں گے تو پھر دوری ہی رہے گی، پھر قرآن ہمارا طاق میں ہی رہے گا۔ حالانکہ قرآن طاق میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، نہ قرآن دم کرنے کی اور تعویذ بننے کی چیز ہے، بلکہ قرآن تو پڑھنے کی چیز ہے۔ حدیث میں یہاں تک ہے کہ اگر ہم قرآن کو محبت کی نگاہ سے پکڑتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، اس پر ہاتھ پھراتے ہیں، اس پر بھی ہمیں ثواب ہے، اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیں گے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو ایسے بھی نیکی کا سیزن ہے، اس میں اور بھی بڑا چڑھا کر دیا جائے گا۔ تو میری آپ سے تیسری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم جس کو ہم نے ابھی سنا، 7 دن کے اندر سنا اور بہت اچھے سے سنا، اسے ہم پوری زندگی پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی اور آخری گزارش، آپ کا وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن 2 منٹ اور چاہوں گا۔ چوتھی اور آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جو عزت دی ہے، جو شہرت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت دی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو چیزیں آپ کو ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ دولت کمانے میں، شہرت کمانے میں، یا اپنا مقام بنانے میں، اسٹیٹس بنانے میں ہمارے ذاتی کمال کو کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسے ایک کوئی آدمی اگر مالدار ہے تو وہ یوں سوچے کہ یہ میں اپنی صلاحیت کی وجہ سے یہ مال کمایا ہوں، یہ اس کا سوچنا دھوکا ہے۔ مال کمانے میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اس میں ہمارے کمال کا کوئی دخل نہیں۔ اس کو میں آپ کو سادے الفاظ میں سمجھاؤں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی کمپنیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، تو اس کا جو سب سے اوپر بندہ بیٹھا ہوا جو آنر ہے، مالک ہے کمپنی کا، وہ کبھی کبھی 10ویں فیل ہوتا ہے، اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہوتی، کبھی وہ 7ویں تک پڑھا ہوتا ہے، کبھی 10ویں تک پڑھا ہوتا ہے، لیکن کمپنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بالکل سب سے اوپر، اور پورے کمپنی کا جو منافع ہے، بینیفٹ ہے، سب اس کو پہنچتا ہے۔ اور اس کے نیچے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، یہ کیا ہوا، ماسٹر کیا ہوا، اور لندن یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، وہاں سے پڑھ کے آیا، یہ ہے وہ ہے، اور صلاحیت بھی اچھی ہے، عقل بھی بہت ہے، اور محنت بھی کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے کمپنی کی محنت میں، لیکن ان کی سیلری کیا ہے؟ محدود ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک آدمی اوپر بیٹھا ہوا ہے، کروڑوں کما رہا ہے، اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں۔ دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن تنخواہ محدود ہے، 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے بس۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رزق کا تعلق، انکم کا تعلق، پیسے ٹکے کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی صلاحیت سے، اپنے علم سے ہوتا، تو جو آدمی جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا، جس کے پاس زیادہ ڈگریاں ہوتی، وہ زیادہ مالدار ہوتا، اور جس کے پاس ڈگریاں کم ہے وہ کم مالدار ہوتا۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھیں گے مشاہدہ بالکل الٹا ہے، جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ کروڑ پتی ہے، اور جو بیچارہ ڈگری لیے ہوئے وہ 10,000 کی نوکری کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت دی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پر جو آپ کو مال دیا گیا ہے، اس مال کے کچھ حقوق بھی ہیں، اس میں سب سے بنیادی حق زکوٰۃ ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ گن گن کر نکالیں،
اندازہ نہیں بلکہ گن گن کر. آپ کے پاس اگر اللہ نے دولت دی ہے تو آپ پورے اس کا حساب کیجیے، علماء سے مشورہ کیجیے، پوچھیے، مسئلہ معلوم کیجیے اور حساب کر کے زکوٰۃ دیجیے. اور زکوٰۃ ہی پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اللہ پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل العفو، ان سے کہہ دیجیے کہ آپ کے پاس ضرورت سے جو زائد چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دو. خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دین کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے پردہ فرما لیتا ہے، تو اس کے سارے اعمال جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ہم جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں گویا کہ ہمارا اکاؤنٹ جاری ہے، ہمارے بینک میں کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لیکن جو ہی ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو یہ سارے اکاؤنٹ جو ہے گویا کہ سیز کر دیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے. اب اس پہ نہ کسی ایک بھی عمل کا اضافہ نہیں ہوگا، نہ اضافہ نہ کمی، کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں الا من ثلاث، البتہ تین چیز ایسے ہیں اگر انسان وہ ان تین چیزوں کو کرتا جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی. کیا کیا ہے وہ تین چیزیں؟ تو فرمایا صدقۃ جاریہ او و اولاد صالح و علم ينتفع به. یہ تین چیزیں ہیں کہ اگر انسان یہ تین چیزیں کر کے جائے تو قیامت تک اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اس میں ایک چیز یہ کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، بچے کو پڑھائے لکھائے، دینی علم دے، اسلامی ماحول دے، بچے کی اچھی تربیت کرے. تو جب تک بیٹا نیک کام کرتا رہے گا، دوسروں کو سمجھاتا رہے گا، دوسروں کو پڑھاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ باپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نیکیوں کو لکھتا رہے گا. ایک کام تو یہ. دوسرا کام فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، چاہے دینی علم ہو، دنیاوی علم ہو، اللہ نے کسی کو علم دیا ہے وہ دوسروں کو سکھائے، کوئی کتاب وغیرہ لکھے، پمپلیٹ وغیرہ شائع کرے. جب تک وہ کتاب باقی رہے گی، جب تک اس کے شاگرد رہیں گے، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہے گی. تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، کہ نیک کام یعنی دین کے لیے اللہ کے راستے میں کوئی انسان کچھ خرچ کرے یا کہیں پر کوئی چیز بنا کر صدقہ جاریہ کر دے، تو وہ جب تک اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس آدمی کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہے گی. تو یہ تین چیزیں ہیں، لہٰذا ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. عموماً آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ پیسہ ہمارے بیٹوں کے لیے ہے، بیٹے تو کچھ ضرور کر ہی دیں گے. ہم نے خود کشن گنج کا حال دیکھا ہے، باپ نے کروڑوں روپے چھوڑا اور باپ نے وصیت بھی کی تھی کہ بیٹا میرے لیے یہ کرنا، مدرسے کو یہ دینا، وہاں پر ایک گیٹ لگوا دینا، وہاں پر یہ کرنا. لیکن جو ہی باپ اس دنیا سے گئے، کروڑوں روپے باپ نے چھوڑا ہے، بیٹے جو ہے سب کی نیت بدل گئی کہ نہیں، بولے ابا وہ کرتے تو چلتا لیکن ہم نہیں کریں گے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس گمان میں ہیں کہ ہماری اولاد کرے گی، اولاد کرنے والی نہیں ہے، اولاد تو اور زیادہ بھوکی ہے. مسئلہ آتا ہے کہ اولاد جو ہے، بیٹا خاص طور پر، اس کو عصبہ کہا گیا ہے. عصبہ یعنی آپ کے مال میں جتنا بچے گا سارا کا سارا وہ لے لے گا، بہنوں کو تھوڑا دے گا، پورا وہ لے لیتا ہے. تو بیٹے جو ہے آپ ان سے امید نہ رکھیں جب تک اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کے اندر اللہ نے آپ کو حیات دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حیات میں برکت دے. تو آپ اپنی زندگی میں ہی کریے، جتنا زیادہ ہم نیک کام کر کے جائیں گے قیامت کے دن اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، نیک کام کے لیے آئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کریں کہ ہم خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں گے. آخری گزارش کہ جس مسجد میں ہم جمع ہیں اور جس مدرسے میں ہم یہاں تشریف فرما ہیں، جس مدرسے کے محتمین صاحب کی اور انتظامیہ کی دوپہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دی اور اس قلیل مدت میں قرآن کریم سننے ہم لوگوں نے سنا. تو اب ہمارا بھی یہ ذاتی فرض ہے کہ مدرسے نے گویا کہ ہمیں ایک گفٹ دیا کہ تو بھائی 7 دن میں آپ قرآن سن کے جاؤ، اپنی دنیا اور آخرت سنوارو. مدرسے نے گویا کہ ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، لہٰذا ہماری بھی ایک اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا بھی ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم بھی مدرسے کو کچھ دیں. اس لیے کہ یہ جو مدرسہ ہے یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، یہ ہم تمام کا ہے. گویا کہ یہ ہمارا ایک سیکنڈ ہوم ہے، ہمارا ایک دوسرا گھر ہے. ایک گھر تو وہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہ جو مدرسے اور مسجد اور مکاتب ہیں یہ ہر مسلمان کا ایک دوسرا گھر ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، مثلا آپ کے گھر کی ٹوٹی ٹوٹ جائے یا پنکھا خراب ہو جائے، گھڑی میں سیل خراب ہو جائے، تو ہم فوراً فکر کرتے ہیں کہ یار یہ اس چیز کو بدلنا ہے، آج مارکیٹ جانا ہے، یہ پنکھے کا وہ لے کے آنا ہے اور پنکھے کو ٹھیک کرنا ہے. تو مدرسوں کی جو ضرورت ہوتی ہے اسے بھی ہم اپنی ذاتی ضرورت سمجھیں.
میرے بھائیوں، مجھ سے زیادہ آپ کی عمر ہے، آپ حالات سے زیادہ واقف ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے ملک میں مسلمانوں کو مرتد کرنے کی ایک منظم سازش چل رہی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری اولاد، آنے والی اولاد، ان کے اولاد کی اولاد، وہ اسلام پر رہے گی کہ نہیں، بہت ہی زیادہ تذبذب ہے، شک ہے، اس لیے کہ سازشیں اس طرح ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہی رہتے ہیں، دبایا جا رہا ہے۔ تو یہ مدرسے اور یہ مکاتب، یہ مساجد، یہی وہ دین کے قلعے ہیں جس سے آئندہ نسلوں تک ایمان پہنچایا جا سکتا ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ مدرسہ اور مسجد اور مکتب، ہر گاؤں میں جو مسجد ہے اس میں ایک مکتب ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم آئندہ اپنی نسلوں تک دین کو منتقل کر سکتے ہیں۔ ہمارا بیٹا جو مسلمان پیدا ہوا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، وہ اسکولوں میں جائے گا، کالج میں جائے گا، پتہ نہیں وہاں کیا زہر اس کے ذہن میں ڈالی جائے گی۔ تو یہ مدرسہ ہی ہے جو اس زہر کو توڑتا ہے۔ تو ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان مدرسوں کا خاص طور پر تعاون کریں، اور ہم جس مدرسے میں ہیں ماشاءاللہ آپ تمام کا اس سے لگاؤ ہے۔ آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس مدرسے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ تمام کے جان مال میں، عزت آبرو میں اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ خوب برکت دے۔ اور گزارش یہی ہے کہ مدرسے کی بہت ساری ضروریات ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، زمین کا مسئلہ ہے، عمارت کا مسئلہ ہے، خود مسجد کا آپ دیکھ لیں مسجد کا حال کیا ہے، مسجد میں بھی بہت سارا کام باقی ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اور اپنے دادا دادی، نانا نانی، ہر ایک کی طرف سے ایثار ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے مسجد میں، مدرسے میں کچھ نہ کچھ ضرور لگائیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ مدرسے کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک مسئلہ سن لیجیے آخر میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایثار ثواب جو ہم کرتے ہیں وہ صرف مردوں کے لیے، عموماً ہمارے جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ صدقہ جاریہ یا ایثار ثواب یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ مدرسے میں یا مسجد میں کچھ روپے دے دیں گے کہ بھائی ابا کے نام۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ پورا یہ ہے کہ اگر آپ زندوں کے لیے بھی ایثار ثواب کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، بلکہ کرنا چاہیے، مقبول ہے نہیں بلکہ کرنا بھی چاہیے۔ مثلا اگر آپ کے والدین حیات ہیں، امی حیات ہے، والد صاحب حیات ہے، پھر بھی آپ ان کے نام پر دو، کیونکہ ان کو کبھی نہ کبھی تو یہاں سے جانا ہی ہے نا۔ تو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ ایک اسٹور کر کے رکھیے، وہاں ان کے لیے نام اعمال میں ان کے لیے تاکہ اجر و ثواب لکھا جا سکے۔ تو زندوں کے لیے بھی ہم ایثار ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہم میں سے بہت سارے حضرات، کیونکہ اکثر لوگ جوان ہیں، ہمارے والدین ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں حیات ہو، تو ہم اس امید میں اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ نعوذ باللہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تب دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مدرسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی کوتاہی کو معاف فرمائے، ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے۔ آپ تمام کی محبت کو اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم لا احصی ثناء علیک انک کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم تمام گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں۔ الہ العالمین ہم تمام پر رحمت کی چادر ڈال دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ہر ایک کی قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں یا ہمارے گھر والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ ہر ایک کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو دین مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو قرآن کریم سنا، اے اللہ اس سننے کو قبول فرما۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اے اللہ اسے دور فرما۔ اے الہ العالمین مسلمانوں پر حالات سخت سے سخت آ رہے ہیں، اے اللہ ہر جانب سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہمارے عزت نفس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے گھر بار کو اجاڑنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی جرم نہیں۔ مولا اگر آج بھی ہم آپ کے در کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ ہمیں قبول کرنے کو تیار ہیں۔
لیکن یا اللہ ہم تیرے در کو چھوڑنے والے نہیں ہیں مولا، ہم سے نیک کام نہیں ہوتے، لیکن یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں۔ یا اللہ اپنے نبی کے صدقے ہم تمام کے حالات پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر جو برے حالات آ رہے ہیں اللہ ان حالات کو دور فرما، سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ختم فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے انہیں ہدایت دے، ورنہ ان کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں، اے اللہ حالات کو درست فرما، امن و امان قائم فرما۔ الہ العالمین اس زمین پر یہ تیری ہی زمین ہے، تیری زمین پر تیرے نام لینے سے روکا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، پورے دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین 24 کا الیکشن بالکل ہمارے سروں پر ہے، اے اللہ مسلمانوں کے حق میں جو بہتر ہو، اے اللہ خیر کا فیصلہ فرما۔ الہ العالمین جو سرپسند اور فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں اقتدار سے انہیں دور ہٹا، اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے کہ جو ہمارے لیے اور تیرے بندوں کے لیے مخلص ہو۔ الہ العالمین جو ہمارے لیے مخلص ہو ایسے لوگوں کو اقتدار عطا فرما، ہم تمام کی ذاتی ضروریات کو پوری فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی جتنی ضروریات ہیں اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام پریشان حال ہیں، اللہ ہم تمام کے حال پر رحم فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم سے لو لگانے کی، قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو نمازی بنا، ہم تمام کو روزے دار بنا۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تیرے سامنے ہماری پیشی اس طرح ہو کہ ہم ملنے سے راضی ہوں اور تو بھی ہم سے ملنے سے راضی ہو۔ الہ العالمین ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر فرما، کل قیامت کے دن جہنم کے آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرما، جنت میں سب سے پہلے جن لوگوں کو داخل کیا جائے گا ان میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ جنت میں نیک لوگوں کی مصاحبت عطا فرما، صدیقین صحابہ اور نبیین کے صحبت ہمیں نصیب فرما، ہماری ذاتی ضروریات کو بھی پورا فرما۔ الہ العالمین ہمیں یہاں جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کے روزی روٹی کے مسئلے کو حل فرما، ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، جن کے گھروں میں ٹینشن ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ خاندانی جھگڑوں کو ختم فرما، گھروں میں چین سکون اور جنت کا ماحول پیدا فرما۔ اے الہ العالمین جن کے میاں بیوی کے اندر بن نہیں رہی ہے اللہ ان کے اندر پیار محبت مودت نصیب فرما۔ اے اللہ جو نیک جوڑے کے لیے پریشان حال ہیں اے اللہ ان کے لیے نیک جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہماری بہنیں جہیز کی وجہ سے یا پیسہ ٹکا نہ ہونے کی وجہ سے بے بیاہی بیٹھی ہوئی ہے یا اللہ ان کی شادی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جہیز جیسی لعنت سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنی برائی ہے ہر ایک سے ہمیں بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو باتیں ہم نے جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں یا جو مانگنی تھی نہیں مانگی ہر ایک کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی تھی ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ہر ایک سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہ العالمین یہ فتنوں کا دور ہے، ہر ایک فتنے سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اگر ہم میں سے جن کے والدین یہاں سے جا چکے ہیں اللہ آپ کی رحمت میں پہنچ چکے ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو قبول فرما، ہمارے توبہ کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔